غزہ کی تباہی میں شریک امریکی جنرل کو پاکستان کا نشان امتیاز کیوں؟ مصر کے عوام بغاوت پر کیوں اتر آئے؟ غزہ میں اسرائیلی فوجی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار کی عقل اور زبان دونوں پر قوم کا ماتم۔ دوستو، پاکستان کے صدر نے حال ہی میں ایک امریکی جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری دیا۔ یہ وہی سینٹرل کمانڈ کا سربراہ ہے جس کے اشارے پہ ایران کے خلاف کارروائیاں ہوئی۔ اسرائیل کو جدید اسلحہ، انٹیلیجنس اور آئرن ڈوم سسٹم کو مہیا کرنے میں اس نے پوری سپورٹ کی۔ یمن، عراق، شام اور فلسطین میں امریکی مداخلت کو جنگی شکل دی گئی۔ جی دوستو، یہ وہی جنرل ہے جو غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کا دست و بازو بن چکا ہے۔ Thank you for the question. My relationship with them is military to military. I do not advise them on the actual day-to-day operations. I do talk to the Israeli chief of defense on a routine basis. And what is Israel's overarching plan, what they have told me in terms of just Gaza, is they're going after a lot of the leadership and destroy the strategic tunnels that are in there. Strategic tunnels is defined by those that have command and control and the ability to manufacture weapons, right, so that they can't use those again. And what I would tell you when you اور اسی کو پاکستان میں اعزاز دینا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ فیصلہ مظلوم فلسطینیوں کے زخم پر نمک چھڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے دیرینہ موقف کی تردید ہے۔ دوستو، یہ کوئی عسکری حکمت نہیں، یہ سیاسی غلامی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ریاست کی ترجیحات میں مظلوموں کا خون نہیں، واشنگٹن کی خوشنودی عام ہو جاتی ہے۔ اب اس ناجائز حکومت کی بوٹ پالشی اور چاپلوسی دیکھیے۔ پہلے ٹرمپ جیسے متنازع کردار کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، اب اسی تسلسل میں اس امریکی جنرل کو اعلیٰ ملٹری اعزاز دیا جس کے ہاتھ فلسطین اور مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے۔ اور اسحاق ڈار کو دیکھیں جس نے ایک ایسا موازنہ کیا جس سے قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امریکہ میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان کی قید کا کیا جواز ہے؟ یہ سمپل ایک سوال تھا، تو موصوف نے کیا کہا؟ اگر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت نے سزا دی ہے پروسیس کے ذریعے تو وہ قانونی سزا تھی، جیسے عمران خان کو پاکستانی قانون کے تحت سزا ہوئی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ عوامی رد عمل ایسا آیا کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا، اسحاق ڈار بڑا غدار۔ دوستو، یہ دلیل نہیں ہے، یہ ذہنی دیوالیہ پن ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی کا کیس ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کا المیہ ہے جس میں شفاف ٹرائل کا فقدان رہا ہے۔ یہ امریکی ماہرین قانون اور وہاں کے عدلیہ کے بڑے بڑے ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے قید میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مظلوم خاتون اور ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا موازنہ کرنا ظلم کا بھی تمسخر ہے اور انصاف کی بھی توہین ہے۔ یہ ذہنی دیوالیہ پن ہونے کے ساتھ ساتھ دانستہ طور پر فریب کی کوشش ہے جو اس نے پاکستانی عوام کو دینے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، یہ صرف غلط بیان نہیں ہے، یہ گندی چال ہے جو عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے جان بوجھ کر چلی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ عمران خان کی گرفتاری پہ عوامی رد عمل بہت شدید ہے، عالمی سطح پہ آواز اٹھنے لگی ہے۔ اسحاق ڈار نے عافیہ صدیقی جیسے دل سے جڑے کیس کا حوالہ دے کر عوام کے جذبات کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ شاید کچھ جذباتی لوگ بہک جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عافیہ صدیقی کا کیس ایک سیاسی انتقام تھا؟ نہیں۔ کیا انہیں 190 مقدمات میں پکڑا گیا تھا؟ نہیں۔ کیا ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا؟ نہیں۔ کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سزا ملی تھی؟ نہیں۔ تو پھر عمران خان کے کیس سے موازنہ کرنا جہالت ہے یا بدنیتی؟ اور ماہرین قانون کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ موازنہ احمقانہ نہیں، خطرناک ہے۔ یہ عوامی شعور کو گمراہ کرنے کی ریاستی کوشش ہے۔ اور اصل میں ہوا کیا ہے؟ یہ حکومت بین الاقوامی سطح پہ دباؤ میں تھی۔ عمران خان کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بولنے لگی تھی، اس کے اپنے بیٹے بھی متحرک ہو چکے ہیں، پاکستانی تارکین وطن ہر ملک میں مظاہرے کر رہے تھے۔ اس لیے اسحاق ڈار کو وہاں پہ صفائی دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، جھاڑو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن چونکہ سچائی ان کے پاس نہیں تھی تو جھوٹ کا سہارا لیا گیا، جس سے یہ پوری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ یہ عمران خان کی گرفتاری کو حلال کرتے کرتے خود ننگے ہو گئے۔ یہ حکومت جب دلیل سے قاصر ہو جاتی ہے تو پھر عافیہ جسے مظلوموں کے نام بیچ میں گھسیٹتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اسحاق ڈار نے دو بڑے نقصان کیے۔ عافیہ صدیقی کی مظلومیت کا مذاق اڑایا کیونکہ انہیں عمران خان سے ملا کے عوام کی ہمدردی کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان کی ناحق گرفتاری کو قانونی رنگ دینے کی ناکام کوشش کی، جسے نہ عوام نے مانا اور نہ عالمی اداروں نے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عوام کو یقین ہو گیا کہ یہ حکومت صرف ایک مقصد کے لیے ہے، عمران خان کو دیوار سے لگانا، چاہے دلیل مر جائے اور کسی طرح واشنگٹن خوش ہو جائے۔ دوستو، اب آئے مصر کی طرف۔ مصر میں یہ بغاوت کوئی اچانک واقع نہیں ہے۔ مصری عوام نے جب دیکھا کہ غزہ کے بارڈر پہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ بچے، عورتیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں اور راشن پانی کے نام پہ وہاں پہ امریکی اور اسرائیلی فوجی گھات لگا رہے ہیں، حکومت کی خاموشی اور اسرائیل کی پشتنائی پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ یہ محض فلسطین کے لیے غصہ نہیں تھا، بلکہ اپنی حکومت کے خلاف صبر کا خاتمہ تھا۔ اور سنیں، دوسری جنگ غزہ میں 200 اسرائیلی فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، ان میں سے 3 کو سخت سزائیں دی گئی ہیں، اور کئی فوجیوں نے یہ کہا کہ ہم بچوں اور عورتوں میں بم نہیں برسا سکتے۔ اور دوستو، یہ اس وقت کی علامت ہے جب ظلم کے ایجنٹ بھی تھکنے لگتے ہیں۔
اور دوستوں سب سے عام خبر کیلیفورنیا، نیو یارک، لندن، میڈرڈ اور پیرس کے حوالے سے ہے، جہاں ہر جگہ لاکھوں لوگ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم مغرب کے شہری ظلم کو ظلم کہتے ہیں، مگر ہمارے مسلمان حکمران اور اکثریت میں عوام بالکل خاموش ہیں۔ وہ کیا ہے کہ غیر تو سچ بولے، مگر ہم ڈر کے مارے آیتیں بھی چپ چاپ پڑھتے ہیں۔ اور یہ لمحہ مسلمانوں کو جو جوڑنے کا بھی ہے کہ کیا صرف کیلیفورنیا کے مظاہرے ہی رہ گئے تھے امت کی غیرت؟ نہیں، اور پاکستانی حکومت جسے عوام نے مسترد کیا صرف ان کاموں میں ماہر ہے: امریکی خوشنودی، کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور جھوٹ و فریب کی سیاست، اور اس کے علاوہ IMF کے حکم پہ مین و عن عمل کرنا، عوام پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنا، میڈیا کی آزادی کا گلا گھونٹنا، سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کرنا، اور سب سے بڑھ کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور یہ دیکھیں کہ جنگی جرائم میں ملوث امریکی جنرل کو اعزاز دینا یہ وہ جرم ہے جس پہ تاریخ ان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جی ہاں، یہ وہی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے اقتدار میں آئی اور اب بین الاقوامی سطح پہ قومی وقار کو بھی روند رہی ہے۔ تو دوستو آج کی بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ ظلم کے ساتھ کھڑا ہونے والا خود ظالم بن جاتا ہے۔ عمران خان کی قید، عافیہ صدیقی کا دکھ، مصر کی بغاوت اور امریکی فوجی اعزاز سب ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ یہ وقت غلامی کا نہیں، غیرت کا ہے۔ اور دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے دیں اور ظلم کے خلاف ایک آواز بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ استقامت دے، آمین۔